گا انشاءاللہ مقبول ترین مجلس ہوگی۔ مالک صبر و رضا ہے تاجدار کربلا، مالک صبر و رضا ہے تاجدار، مسلسل نوکریاں، آواز تھوڑا سا جیسا بھی ہے آپ کی سماعت ہوگی لازم۔ مالک صبر و رضا ہے تاجدار کربلا، فاطمہ زہرا کی بیٹی، فاطمہ زہرا کی بیٹی ہے وقار کربلا، مالک صبر و رضا ہے تاجدار کربلا، شام سے باہر نکل خود دیکھ لے آ کر یزید، ساتھ دیجیے گا میں جلدی کوشش کرنا پڑا، شام سے باہر نکل خود دیکھ لے آ کر یزید، ہے تیری فوجوں پہ بھاری، ہے تیری فوجوں پہ بھاری شیر خارے کر، ہے تیری فوج، جزاک اللہ، ہے تیری فوجوں پہ بھاری شیر خارے کربلا، مالک صبر و رضا ہے تاجدار کربلا۔ یہ شعر چھوڑنا نہیں چاہ رہا، طور خاص سن لیجئے، صرف بھیجا تھا اسے، اللہ اکبر، بنت علی نے ایک سلام، صرف بھیجا تھا اسے، کس کو بھیجا تھا آپ لوگ جانتے ہیں، صرف بھیجا تھا اسے بنت علی نے ایک سلام، بن گیا حر ایک پل میں، بن گیا حر ایک پل میں افتخار کر، افتخار کربلا، مالک صبر و رضا ہے تاجدار کربلا۔ میں ابھی کربلا سے ہو کے آیا ہوں، پھر دعا کر رہا ہوں کہ مجھے بھی مالک بلائے، آپ سب لوگوں، میرے بہت سارے دوست کربلا بیٹھے جو میرے ساتھ تھے اس بار بھی، پچھلے سال بھی، اور جو نہیں گئے ان کے لیے بطور خاص ان کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں کہ اس سے توسل کریں، آپ بھی انشاءاللہ جلد کربلا مالک آپ کو بلائے گا۔ شعر بطور خاص آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں، جو بنا ہاتھوں، جو بنا قبلہ ہاتھوں کے ہی، آواز بھائی، لکھتا ہے زواروں کے نام، آپ جانیں مولا جانیں، میں صرف بتا رہا ہوں کربلا کیسے جایا جا سکتا ہے، جو بنا ہاتھوں کے ہی لکھتا ہے زواروں کے نام، جو بنا ہاتھوں کے ہی، کون بلا سکتا ہے آپ کو، بتانے جا رہا ہوں، جو بنا ہاتھوں کے ہی بھائی لکھتا ہے زواروں کے نام، بس اسی کے ہاتھ میں ہے، بس اسی کے ہاتھ میں ہے اختیار کر، سارے اسی کے ہاتھ میں ہے اختیار کربلا،
मालिक सब्र रज़ा है, ताजदार करबला। मातमी बैठे हैं, शेर देखिएगा। खून में तर हो के भी डरता नहीं वो मौत से। मातमिया के लिए इससे बेहतर शेर मेरे पास नहीं है, मैं आपको तोहफा पेश कर रहा हूँ, ज़ादार है जो मौला की। खून में, आप ज़ंजीज़ा ने सुनिए, तर हो के भी डरता नहीं जो मौत से। खून में तर हो के भी डरता नहीं जो मौत से। खून में तर हो के भी डरता नहीं जो मौत से। मातमी को किस कदर है, मातमी को किस कदर है एतबारे कर, एतबारे करबला। मालिक सब्र रज़ा है, ताजदार करबला। फारसी समझदार लोग, सुनने वाले बोलने वाले लोग बैठे। बारे करबला, बार वज़न को, बोझ को कहते हैं फारसी में किबला, बारे करबला। मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया बारे करबला। शेर आपकी समातों की नज़र, जावेद भाई शेर देखिएगा यार। मालिक सब्र रज़ा है, ताजदार करबला। 14 सदियों से मुसलसल है ये जारी मोजज़ा। मोजज़ा देखना है दूसरी लाइन में। 14 सदियों से मुसलसल, मुसलसल पे जोर दे रहा हूँ, है ये जारी मोजज़ा। 14 सदियों से मुसलसल है ये जारी मोजज़ा। क्या मोजज़ा किबला? 14 सदियों से मुसलसल है ये जारी मोजज़ा। एक तबस्सुम ने उठा, एक तबस्सुम ने उठा रखा है बारे कर। बारे करबला। मालिक सब्र रज़ा है। बहुत सारे शेर हैं, मैं ज़्यादा ज़िम्मत नहीं देना चाहता, फिर कभी सही 2 अशार मज़ीद सुन लीजिए। देखते हैं सामना करता है कैसे तीर का, देखते हैं सामना करता है कैसे तीर का। देखते हैं सामना करता है कैसे तीर का। है इसी की जंग पे, है इसी की जंग पे दारो मदारे कर। दारो मदारे करबला। मालिक सब्रो। अच्छा एक लफ्ज़ इस्तेमाल, नूर और नार। नूर आप वाकिफ़ हैं, नार आग को बोलते हैं। मैंने ये नूर और नार दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं तौर ख़ास। मगते से पहले आपकी समातों के बहुत सारे शेर छोड़ दिए, फिर कभी सही ये शेर सुन लीजिए। हुर खड़ा है इस तरफ और हुरमला है इस तरफ। सारे हुर खड़ा है इस तरफ और हुरमला है इस तरफ। हुर खड़ा है इस तरफ और हुरमला है इस तरफ। हुर खड़ा है इस तरफ और हुरमला है इस तरफ। देखना, एक नूरे करबला है, एक नूरे करबला है, एक नारे कर। करबला। मालिक सब्र रज़ा है, ताजदार करबला।
دے رہی ہے کربلا شہزاد کو رزق سخن دے رہی ہے کربلا شہزاد کو رزق سخن شکریہ صد شکریہ شکریہ صد شکریہ پروردگار کر کربلا مالک صبرو درود پڑھ دیں مولا کی ذات پہ مجھے حکم ہے میں 2-4 شعر حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ قبلہ یہ کلام تھا امیر حسن بیر صاحب نے پڑھا نعیم بھائی نے لکھا رائے نقوی صاحب نے اس کو کمپوز کیا میں مشی کر کے کربلا جا رہا تھا نجف سے تو یہ میرے ہونٹوں پہ تھا حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ تو میں نے کربلا پہنچتے پہنچتے اس کا جواب لکھ دیا میسیج کیا تھا کہ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ بس بھائی یہی میسیج تھا نا نجات لے تو میں نجات لینے جا رہا تھا تو وہاں کیا ہوا میں واپسی پہ 2-4 اشعار لکھے اور جلدی جلدی آپ کی سماعتوں کی نظر درود کا سہارا دیجیے گا حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ یہی میسیج تھا میں نے اس کا جواب لکھا وہاں پہ پہنچ کے میں کربلا سے پیام نجات لے آیا میں کربلا سے پیام نجات لے آیا بس ایک عشق دیا کائنات لے آیا سارے دیئے میں کربلا سے پیام نجات لے آیا کسی جوان کی جوانی کا واسطہ دے کر کسی جوان کی جوانی کا واسطہ دے کر بنا کے خلد کے سب کاغذات لے کاغذات لے آیا میں کربلا سے پیام نجات لے آیا ماتمی سر اٹھا کے شیخ میں آپ کی طرف سے پڑھنا ہوں کہ کیا لے کے آیا ماتمی ہوں بطور خاص آپ کی سماعتوں کی طرف میں کربلا سے پیام نجات لے آیا جنید بھائی حسین بن علی سے رسید بخشش کی یار عقیدے کی باتیں کہہ رہا ہوں آپ عقیدے والے لوگ بیٹھے ہیں حسین بن علی سے رسید بخشش کی حسین بن علی سے رسید بخشش کی
میں مار مار کے سینے پہ ہاتھ لے میں مار آپ تو ساتھ تھے قبلہ مار کے سینے پہ ہاتھ لے آیا میں کربلا سے پیام نجات لے شہداء کی نگری میں بیٹھی ہے سامنے مسجد ہے بہت سارے شہداء ہمارے یقیناً موجود ہوں گے ان کی روحیں شیر بطور خاص میں کربلا سے پیام نجات لے آیا میں کربلا سے پیام نجات لے آیا بڑے ہی ناز سے تکتی ہے اب تو موت مجھے بڑے تکتی ہے اب تو موت مجھے زوال جس کو نہیں وہ حیات میں آیا میں کربلا سے پیام آپ کی ذہن پہ تمام دو شعر شاعری سننے والے لوگ بیٹھے ہیں مقطع اپنا مقطع سے پہلے جو شعر ہے اس کا قافیہ دیکھنا ہے نجات لے آیا کائنات لے آیا بابا جی طور خاص آپ سے دعائیں لینے کے لیے شعر پڑھنے جا رہا ہوں زہے نصیب علمدار کی اجازت سے زہے نصیب علمدار کی اجازت سے بسا کے آنکھوں میں نہر فرات لے آیا میں کربلا سے پیام نجات لے آیا شفائیں بانٹ رہا ہے میرا قلم شہزاد شفائیں بانٹ رہا ہے میرا قلم شہزاد شفا کے شہر سے کچھ معجزات لے آیا میں کربلا سے پیام نجات لے آیا یہ رو کے کہتی تھی سغرا علی اکبر خدا میرے چاند سے بھیا علی اکبر خدا حافظ بھائی علی تیری شادی پہ آؤں گی تمہیں دلہا مجھے تم آ کے لے جانا علی
جانے کیوں جدائی ہے میرا چھوٹا سا بھائی ہے دھیان صغری کا بھی رکھنا علی اکبر خدا حافظ بھائی علی حافظ میرے چاند سے بھیا علی اکبر خدا حافظ بھائی علی جزاک اللہ استاد محترم شاعر اہل بیت حماد خاندان سارا جناب استاد صدیق شہزاد صاحب جنہوں نے انتہائی پرسوز اور پردرد انداز میں اپنی گڑھائی کی در بارگاہ معصومین میں پیش کیے. ان روحانی لمحات میں اور پاک لمحات میں ہم بھی توسلی کرتے ہیں سرکار قمر بنی ہاشم سے کہ مولا ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں مولا ہمیں بھی جلد از جلد کربلا کی زیارت نصیب. عزیزان امام مظلوم، جیسا کہ آپ کو علم میں ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے سے زائد ہو گیا ہے کہ آپ کے علم میں یہ بات لائی جا رہی ہے کہ ملک کے مشہور خطیب جناب شمس خطابت جن کا تخلص ہے جناب علامہ کرامت عباس حیدری صاحب نے آج کی مجلس سے خطاب فرمایا. اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ملکی حالات ہمارے جس قسم کے ہیں تو اس وقت حالات میں بعض اوقات اپنے گھر سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، اپنے شہر سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی قسم کی ایک صورتحال جو ہے آج جناب علامہ کرامت عباس حیدری صاحب سے ہوئی. وہ 3 بجے روات پنڈی کے پاس پہنچ چکے تھے اور مسلسل ہم 3 بجے سے ان کے ساتھ رابطے میں تھے. تو آخر مجبور ہو کر ہم نے ان سے درخواست کی کہ بس یہ اب آگے آنے کی زحمت نہ کریں کیونکہ آپ اتنے ٹائم میں پہنچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ تمام روڈز جتنے ہیں جن کو پتہ ہے ملکی سیاست کا پورے ملکی روڈ جتنے بھی ہیں اس وقت بلاک ہیں. پنڈی سے لے کر پشاور تک کی تمام روڈز جو ہیں اس وقت بلاک ہیں، کوئی موومنٹ نہیں ہو سکتی. تو اس وجہ سے ہم جتنے بھی یہاں پہ مولا کے ماندار موجود ہیں، عزادار موجود ہیں، ان سے ہم بلکہ ہماری بھی خواہش تھی کہ سالانہ ایک ہی خطاب ہے، یہ ظاہر الوداعی مجالس ہیں اور تاریخی مجالس ہیں اور ہم چاہتے تھے کہ مزید تاریخ رقم ہو آج کی ماتمداری کی اور مجلس کے عنوان سے. مگر شبی قسمت کہ علامہ صاحب ہمارے درمیان نہیں ہیں اور وہ نہیں لا سکے اور ہم انتہائی معذرت خواہ ہیں اپنے جتنے بھی عزاداران امام مظلوم ہیں کہ وہ منتظر تھے کہ علامہ صاحب پشاور میں خطاب فرمائیں گے مگر ان حالات کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے. اس موقع پر ہم جو ہے خانوادہ حاجی علی اکبر خان کی طرف سے اپنے محترم جناب انتہائی قابل صدر احترام جناب علامہ سید عامر رضا شیرازی صاحب کے دل کی گہرائیوں سے جی عامر رضا شمسی صاحب کے دل کی گہرائیوں سے انتہائی ممنون و مشکور ہے کہ انہوں نے ہماری عاجزانہ سی درخواست کو ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہماری کمک فرمائی اور ہماری عاجزانہ درخواست کو انہوں نے شرف قبولیت بخشا اور ایک طویل سفر کر کے پشاور تشریف لائے اور آج ہمارے درمیان موجود ہیں اور وہ انشاءاللہ ابھی چند لمحات میں اپنے مواعظ حسنہ سے آپ کو مستفید فرمائیں گے. ہم ان سے دستبستہ گزارش کریں گے کہ آپ اردو کی خطابت تو کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے مگر ہماری ساتھ یہ خواہش بھی ہے کہ آپ جب مسائل کے مرحلے میں آئیں تو ظاہر ہے ہمارا اپنا صوبہ ہے یہاں پہ سارے پشتو سمجھتے ہیں تو ہم سب کی خواہش ہے کہ آپ جو مسائل کے لمحات میں آئیں تو بے شک پشتو زبان میں اپنے جو مخصوص انداز ہے آپ کی ذاکری کا اس سے بھی ہمیں مستفید بنائیں تاکہ مل کے سب جو ہے سید رضا سلام اللہ کی بارگاہ اقدس پہ اپنا ہدیہ عقیدت پیش کر سکیں اور پرسہ پیش کر سکیں. ظاہر یہ الوداعی کرسی کے دن ہے. اس کے ساتھ ہی میں قبلہ کے درمیان اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا. 2 اعلانات سماعت فرما لیں. ہمارے گھر گھر ماتم کی کل رات کی 51 نمبر کی مجلس جو ہے انشاءاللہ اسی گلی میں ہیلتھ ٹرسٹ کی بلڈنگ میں ہوگی. ٹائم وہی ٹھیک 8 بجے ہے. آپ وہاں سے تشریف لائیں گے. اور دوسری مجلس جو ہے امام بارگاہ آغا سید میر حیدر شاہ جہانگیر پورہ روڈ میں رات 9 بجے منعقد ہوگی جس سے علامہ سید عارف حسین قاضمی صاحب خطاب فرمائیں گے.
ان دونوں مجالس میں آپ سے بھرپور اور برکت ہے. میں جناب قبلہ کو زحمت کا نام دیتا ہوں اور ان کا استقبال کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیہ، حسینیہ، یزیدیہ، یزیدیہ، یا سارت الحسین، یا سارت الحسین، یا سارت الحسین، بلند الصلوات. یہ بسم اللہ. سبحان اللہ. وقت حاضر کی فضا میں ہے آخری فرصت، اور ایک نئے عزم سے برپا کریں گے اگلے برس. انشاءاللہ. ایک نئے عزم سے برپا کریں گے اگلے برس. اور جانب اہل وفا ہے یہ آخری فرصت، جانب اہل وفا ہے یہ آخری فرصت. اور ایسی ہے وقتی کہ فرات نے رخ موڑ لیا. سبحان اللہ. ایسی ہے وقتی کہ فرات نے رخ موڑ لیا. اسی غازی کی ثنا ہے یہ آخری. سبحان اللہ. ایسی ہے وقتی کہ فرات نے رخ موڑ لیا. اسی غازی کی ثنا ہے یہ آخری فرصت. جس کی مسکان نے بخشی 72 کو فتح، جس کی مسکان نے بخشی 72 کو فتح، اسی اصغر کی بلا ہے یہ آخری فرصت. اسی اصغر کی بلا ہے یہ آخری فرصت. شباب پر تیرے اکبر ہے نگہتے قربان، شباب پر تیرے اکبر ہے نگہتے قربان. وہ دل فطرت کی عزا ہے یہ آخری فرصت، دل فطرت کی عزا ہے یہ آخری فرصت. وہ فغانے زینب دلگیر اور سر مقتل، فغانے زینب دلگیر اور سر مقتل شام کربل سے جڑا ہے یہ آخری فرصت. شام کربل سے جڑا ہے یہ آخری فرصت. وہ قبول کر لے عسکری کا یہ پرسہ مہدی، سبحان اللہ. قبول کر لے عسکری کا یہ پرسہ مہدی. اور صبح محشر کی ضیاء ہے یہ آخری فرصت، صبح محشر کی ضیاء ہے یہ آخری فرصت. کرب حسنین کا، کرب حسنین کا اندازہ کوئی کیا جانے، کرب حسنین کا اندازہ کوئی کیا جانے. اور قلب زہرا کی پکار ہے یہ آخری فرصت، قلب زہرا کی پکار ہے یہ آخری فرصت. اور حیدر مٹا رہا ہے جہاں سے تیر کی، حیدر مٹا رہا ہوں جہاں سے میں تیر کی. ہم پہ خالق کی عطا ہے یہ آخری فرصت، ہم پہ خالق کی عطا ہے یہ آخری فرصت. اور محور عہد وفا ہے یہ آخری فرصت، زمانے بھر کی شفا ہے یہ آخری فرصت. مل کے صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ثم الصلاة والسلام على أفضل العدد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد صل على والصلاة والسلام والتحية والإكرام على وزيره ووصيه وخليفته بلا فصل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على آله الطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين بر دشمنان أهل بیت لعنت وبعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما بأواز بلند الصلوات صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم میرے انتہائی معزز و محترم بزرگوں جوانوں دوستوں حسب اعلان عالی جناب علامہ کرامت صاحب نے حاضری دینی تھی تھوڑی سی آواز کم ہے لیکن میں حسن اتفاق ہی کہوں گا کہ شاید بی بی نے میری نوکری لگانی تھی اور آپ کی خدمت میں حاضری تھی حقیقت تو یہی ہے اور اب جب ملاقات ہوئی ہے تو اب نہ تو میں کوئی شعلہ بیان مقرر ہوں اور نہ ہی کوئی خطیب توانا ایک طالب علم کے عنوان سے بی بی کے ہاں ایک حاضری دینی ہے تو مل کے حاضری دے دیتے ہیں توجہ کا طالب ہوں گا عزیزوں اور پہلا جملہ میرا یہ ہے کوشش میری یہ ہوگی زیادہ وقت نہ لوں آپ لوگوں کا پہلا جملہ میرا یہ ہے دوستو یہ اللہ کا کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ خالق اکبر نے ہدایت بشریت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے ہیں تاکہ آدمیت کو شرافت ملے اور شکریہ اللہ کا یہ حسن انتظام ملاحظہ کیجئے کہ خالق اکبر نے 1,24,000 نبی بھیجے ان 1,24,000 نبیوں میں 313 اولو العزم یعنی رسول بھیجے اور ان 313 میں سے 5 اولو العزم بھیجے توجہ کیا حضرات 1,24,000 میں حسن انتخاب دیکھیے 313 کا اور 313 میں 5 کا انتخاب کر کے اولو العزم بنایا تاکہ انسانیت کو شرافت ملے آدمیت کو عزت ملے توجہ ہے میرے دوستو اب یہ عجیب جملہ میرے ذہن میں پھر رہا ہے کئی برسوں سے اور میں بارہا جہاں جاتا ہوں
پہلی حاضری پر یہ جملہ پیش کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں 1,24,000 نبی بھیجے، 313 رسول بھیجے، 5 اولو العزم بھیجے، لیکن حسن انتخاب ذوالجلال دیکھیے، نبی سارے معصوم بھیجے، رسول سارے معصوم بھیجے، اولو العزم 5 کے 5 معصوم بھیجے، لیکن اللہ نے کسی نبی کسی رسول کو معصوم زوجہ عطا نہیں کی۔ میں نے کہنا تھا جو کہہ دیا ہے، نبی سارے معصوم، رسول سارے معصوم، اولو العزم 5 معصوم، نبی سارے معصوم، رسول سارے معصوم، اولو العزم نبی سارے معصوم، زوجہ کسی کی معصومہ نہیں۔ اب میں نے جملہ تو پیش کر دیا ہے، اہل بلا کے لیے کیا وضاحتیں اور کیا تفصیلات۔ میں کہوں گا شینگو، یہ اللہ نے تمہیں اتنا بڑا اعزاز اور عزت دی ہے، تمہیں اس گھر سے پیوست کر دیا ہے کہ پوری کائنات عالم میں تمہیں ایک ہی گھر ایسا ملے گا جہاں پر 2 شخصیتیں اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجی اور دونوں کو معصوم بنا کر بھیجا۔ صرف مدینے کی گلیوں میں ایک ہی گھر ایسا ہے جس گھر کے چھت کے دلے زہرا بھی معصومہ ہے، علی بھی بہت شکریہ یا رسول اللہ، مل کے کہیے تھک تو نہیں کہ میرے دوست۔ اور اگلا جملہ سنیے گا، اور یہ صرف اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہوں، اور پہلی حاضری ہے، قبول فرمائیے یہ الفاظ طالب علمانہ انداز میں۔ علی کو بھی معصوم بنا کے بھیجا اور سیدہ کو بھی معصومہ بنا کر بھیجا۔ اور اندازہ لگائیے میرے دوستو، تاریخ معصومیت کو ذرا چھان بھین کر کے دیکھ لیں، اگر نبی سارے معصوم آئے کسی کی زوجہ معصومہ نہیں، اور اگر تاریخ نسوانیت میں کوئی معصومہ آئی بھی ہے، اللہ نے شوہر سے محروم رکھا ہے۔ جو کیا میرے دوستوں، علی کو بھی معصوم بنا کے بھیجا، ایک ہی چھت تلے زہرا کو بھی معصومہ۔ اور اگلا جملہ سماعت کیجئے گا، بڑے خوبصورت انداز سے آپ سن رہے ہیں، مجھے حوصلہ مل رہا ہے۔ اگلا جملہ میرا یہ ہے، آپ دیکھ لیجئے تاریخ انبیاء اور تاریخ رسول، نہیں ملے گا آپ کو کہیں بھی کہ کسی معصوم رسول، کسی معصوم نبی کو اللہ نے 2 بیٹے دیے ہوں اور ایک ہی زوجہ سے دونوں معصوم دیے ہوں۔ کچھ کہہ رہا ہوں میرے دوست، میرے بچوں کے لیے جملہ ہدیہ دے رہا ہوں۔ ایک نبی کو 2 معصوم بچے ایک ہی ساتھ معصوم نہیں دیے، اور اگر حضرت ابراہیم کو اللہ نے 2 معصوم بیٹے دیے بھی ہیں، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق تو ایک ہی زوجہ سے نہیں دیے، حضرت حاجرہ سے ایک عطا کیا اور حضرت کہیے گا حضرت سارہ سے دوسرا عطا کیا، ایک زوجہ سے نہیں۔ اب میں کیا کہوں میرے عزیزو، جس گھر میں آپ آج تشریف فرما ہے مہمان بن کے، آپ بھی اسی کے مہمان، میں بھی اسی کا مہمان، یہ گھر ہی اتنا عظیم اور اتنا اونچا ہے۔ میں کیا کہوں، علی و زہرا نے، اللہ نے اتنی عزتیں اس گھر کو دی ہے، 2 معصوم بیٹے دیے، حسن کو بھی معصوم بنایا، حسین کو بھی معصوم، دونوں بیٹے ہی ایک کی زوجہ سے اللہ نے معصوم عطا کر دی۔ اور کیا کیا فضیلتیں ان کی پیش کیا۔ تھکے تو نہیں میرے دوست، میری لینگویج چینج ہو جاتی ہے، تھوڑا سا مسئلہ مجھے ہوتا ہے، البتہ آپ محسوس نہ کیجئے گا، اس ذکر صلوات سے ماحول معطر کیجئے گا۔ جزاک اللہ۔
صلی علی محمد و آلہ وعجل فرجہم و فرجنا بہم. اللہ نے ہمیں جیسے عطا کیے ہیں کائنات عالم میں اللہ نے اس طرح کسی کو عطا ہی نہیں کیے جس طرح اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہے. ہمیں اللہ نے علی جیسا بلند عطا کیا ہے. ہمیں اللہ نے حسن و حسین جیسے حسین عطا کیے ہیں. کسی کو ملے ہی نہیں ہے ایسے. اجازت ہے آگے قدم رکھیں آپ. سلامت اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. اور دیکھیے جو ذہن میں آ رہا ہے یہ ابھی ایام جو چل رہے ہیں 28 صفر سے لے کے 8 ربیع الاول تک سبحان اللہ ایک حسن سے شروع ہوتے ہیں دوسرے حسن پہ تمام ہوتے ہیں اور دونوں ہی حسن کے سرداروں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا اگر آپ ساتھ دیں گے میرے عزیز. اللہ نے جیسے ہمیں عطا کیے ہیں کائنات عالم میں کسی کو ملے ہی نہیں جو ان سے خوبصورت ہو. نہیں عطا ہوئے. دیکھیے نا ہم صرف مولا علی کو ہی بلند نہیں مانتے. علی تو ہے ہی بلند. توجہ نہیں کیا آپ نے. علی تو ہے ہی بلند. یہ گھرانہ ایسا ہے کہ اس میں ملتے 12 ہیں نام سب کے الگ ہیں فضیلتیں ایک جیسی ہیں بلندیاں ایک جیسی ہیں خصائص ایک جیسے ہیں. منزلت اندازہ لگائیے صرف پہلا علی با کمال نہیں دوسرا نام کا حسن ہے. خدا کی قسم دل کرتا ہے اسے بھی علی کا ہے. تیسرا نام کا حسین ہے دل کرتا ہے اسے بھی علی کا ہے. توجہ نہیں کر رہے میرے دوست ہے نا. اچھا تاریخ سے ایک جملہ مولا حسن مجتبی علیہ السلام کی فضیلت کا پیش کر رہا ہوں. ان کے فضائل کے سمندر سے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. اجازت ہے میرے دوستوں سے. میں نے پہلے ہی کہا تھا میں اس طرح کی خطابت تو نہیں کر سکتا. اب حاضری ہے تو دینی ہے قبول کیجئے گا. عرض خدمت ہے کہ ایک دفعہ سیدہ طاہرہ کے گھر میں نہیں جملہ تبدیل کر رہا ہوں آپ کے ذہنوں اور آپ کو دلوں پر میں چاہ رہا ہوں کہ مولا حسن کا کنٹرول ہو اور یہ جملہ سنیں. قدردانی سے سنیے گا. میں نے کہا سیدہ کے گھر پہ نہیں میں جملہ تبدیل کر رہا ہوں مظہر العجائب کے گھر میں ام ایمن داخل ہوئی ہیں اور دیکھا ہے ایک گہوارے میں جھولے میں ایک سید آرام فرما رہا ہے جھولا جھول رہا ہے. ام ایمن نے آ کے دیکھا دیکھ کے حیران رہ گئی. جملہ سنیں گے. آگے سے سیدہ نے کہا ام ایمن کیا ہو گیا؟ کہا بی بی حیران ہو رہی ہوں. اب جملہ میرا سنیے گا. بی بی نے کہا ہوگا ام ایمن حیرانگی کی بات ہی کیا ہے تمہیں یہاں جو دیکھنے کو مل رہا ہے یہ گھر ہی مظہر العجائب کا ہے. یہاں حیرت نہیں ہوگی تو کیا دوسروں کے ہاں ہوگی؟ اچھا حیرت کس بات پہ ہو رہی ہے ام ایمن؟ کہا بی بی حیرت یہ ہے جملہ سماعت کیجئے گا. بی بی حیرت اس بات پہ ہو رہی ہے میں شہزادے کو دیکھ رہی ہوں. یہ تو جملہ ایک ہی ہے میں پیش کر رہا ہوں جیسے سنیں گے آپ یہ آپ کی مرضی ہے. ام ایمن نے کہا بی بی میں جھولے میں دیکھ رہی ہوں شہزادے کو سید کو دیکھ رہی ہوں عجیب بچہ ہے باقی بچوں کی طرح ہے ہی نہیں. میں نے کچھ کہا ہے یار باقی بچوں کی طرح ہے ہی نہیں. عجب نہیں بی بی کہے ام ایمن آج سمجھی ہو علی کے آتے ہی لوگوں نے کہا تھا دیگر بچوں کی طرح نہیں ہے. ہمارے گھر میں آنے والا ہر بچہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ حیران ہو کے یہ کہے کہ یہ دوسرے کے بچوں کی طرح نہیں ہے. یہی ہمارے گھر کا کمال ہے. اچھا کیوں کہہ رہی ہو کہ دیگر بچوں کی طرح دوسرے بچوں کی طرح نہیں؟ بی بی جب سے آئی ہوں دیکھ رہی ہوں
مولا حسن مجتبی مسلسل آنکھیں نہیں پڑا رہے، مسلسل دیکھ رہے ہیں. کیا کہوں، اچھا لفظ تبدیل کر دوں تاکہ میری لیے آسانی ہو. بی بی میں دیکھ رہی ہوں گہوارے میں شہزادہ بچوں کی طرح نہیں دیکھ رہا، ایسے دیکھ رہا ہے جیسے بڑا آدمی بغور کوئی چیز پڑھ رہا ہو. اب میں کیا کہوں آپ کی سماعتوں کے لیے، میں ایسے دیکھ رہی ہوں، بچہ نہیں دکھائی دے رہا، یہ تو بغور کوئی چیز. بی بی نے کہا یہی تو ہمارے گھر کی فضیلتیں ہیں ام ایمن، یاد رکھنا ہے یہ جھولے میں، لیکن جھولے والوں کی طرح نہیں، یہ ابھی بھی بشریت کو ہدایت دے رہا ہے. بچوں جزاک اللہ، صلی علی محمد وعجل. تھکے تو نہیں میرے دوست؟ بی بی یہ بچہ آنکھیں نہیں پھڑ رہا، کیا وجہ ہے؟ کوئی بیماری ہو سکتی ہے. بی بی نے کہا ام ایمن بیماری نہیں ہے. سبحان اللہ، کیا الفاظ ہیں سیدہ کے. اچھا وہی الفاظ میں پیش کر رہا ہوں جو کتاب میں بی بی کی پاک زبان سے جو جاری ہوئی ہیں، وہی الفاظ پیش کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا. بی بی نے کہا اچھا ہے تم نے آج ہی سے زیارت کر کے یہ یقین کر لیا کہ یہ دیگر بچوں کی طرح نہیں ہے. اور جو تو دیکھ رہی ہو نا تم کہ یہ آنکھیں نہیں بڑبڑا رہا اور مسلسل کوئی چیز مسلسل دیکھ رہا ہے یہ بچہ، تو یاد رکھنا اے ام ایمن ان ابنی الحسن قد یطالع اللہ المحفوظ. اے ام ایمن یہ تبھی غور سے دیکھ رہا ہے، وجہ یہ ہے یہ جھولے میں پڑا میرا شہزادہ لوح محفوظ کو پڑھ رہا ہے. لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے. آخری فر تک ہاتھ اٹھا کے کہیں حیدری. ایک بلند آواز سے صلوات ہدیہ دیجیے امام زمانہ کو. وہاں جھیل اجازت ہے میرے دوستوں، وقت تو میرے پاس کافی نہیں ہے، البتہ میں کوشش کروں گا مختصر وقت میں ایک اور صلوات ہدیہ دیجیے گا وآل محمد وعجل فرجہم. میں نے کہا تھا دونوں حسن کے سرداروں کی بات کروں گا. سارا گھرانہ ہی مظہر العجائب ہے، ہر ایک فرد کو اٹھائیے، سارے ہی مظاہر العجائب ہیں. امام اچھا جب حسن مجتبی کا ذکر کیا ہے تو حسین مولا کا بھی ذکر ہونا چاہیے ہے نا، چونکہ جب رسول خدا نے کہا تھا کہ میرے حسن اور حسین دونوں شہزادے جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے. ایک معجزہ میں اکثر اپنی مجالس میں اپنے علاقے میں کہا کرتا ہوں، اکثر یہ جملہ میں پیش کرتا ہوں میرے عزیزوں. عجیب حیرت ہے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو ذرا بغور دیکھیے. ایک ہی جملہ پیش کروں گا، مولا کی فضیلت تو میں ظاہر ہے بیان نہیں کر سکتا، ایک ہی جملہ ان کی شان کے حوالے سے پیش کروں گا. امام حسین کو ذرا بغور دیکھیے. دنیا کا قانون ہے جس کسی شخصیت پر جتنا بھی وقت گزرتا جائے گا اتنی ہی اس کی شخصیت مندمل ہوتی جائے گی. نہیں میں صحیح انداز سے پیش نہیں کر پایا، الفاظ تبدیل کر رہا ہوں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جتنا بھی کوئی نامور ہو، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت اور اس کے نامور ہونے میں وقت لگنے کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت کم ہو جاتی ہے اور شہرت کم ہو جاتی ہے. اب میں صحیح پیش کر پایا ہوں شاید، ہے نا، شہرت کم ہو ہی جاتی ہے. دیکھیے کتنے بڑے بڑے نام تھے دنیا میں، کتنے شہرت یافتہ تھے. اب میں بعض نام تو لوں گا نہیں، توجہ نہیں.
اپنے وقت کے پتہ نہیں کیا کچھ تھے یار، پتہ نہیں کیسے کہوں، پہنچ گئے میرے دوست، بڑے 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 نام تھے، بڑی قد آور شخصیتیں تھیں، بڑے بڑے اسٹیجوں اور ممبروں پر بیٹھنے والے، ابھی بھی نہیں پہنچے یار۔ لیکن کیا ہوا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جتنا جتنا مرور زمان ہوتا رہا، وقت گزرتا رہا، ان کی شہرت کم ہوتی رہی، کم ہو گئی شہرتیں ان کی۔ بڑے بڑے نام آپ لے لیں، اب میں جملہ پیش کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ دنیا کا قانون ہے، جتنا وقت گزرتا ہے اس شخصیت کی شہرت کم ہوتی جاتی ہے، اہمیت کم ہوتی جاتی ہے۔ جملہ ضائع نہ کیجئے گا، بڑی محبت سے سن رہے ہیں، سماعت کیجئے، پھر کہہ رہا ہوں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر شہرت یافتہ شخص کی شخصیت کی اہمیت دن بدن، روز بروز اور لحظہ بلحظہ کم ہوتی جاتی ہے۔ قربان جاؤں زہرا کے لال حسین کی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہرت اور بھی بڑھ۔ سارے مل کے کہیں لبیک یا حسین، یا علی، جزاک اللہ، صلی علی محمد وآلہ وعجل۔ امام حسین کی شخصیت دیکھیے، لوگوں کی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی شخصیتیں، لوگوں کی اہمیتیں، لوگوں کی شہرتیں کم ہوتی ہیں، حسین کی بڑھ رہی ہیں۔ اور بڑی خاموشی سے اور انتہائی کم آواز میں بات کروں گا، بڑی قدردانی سے اور محبت سے سننے والے مجھے داد دیں گے۔ وجہ یہ ہے، لوگوں پر وقت نے حکومت کی ہے، حسین نے وقت پہ حکومت کی ہے۔ لوگوں پہ وقت نے حکومت کی اور حسین نے وقت پہ حکومت کی۔ لوگوں نے بادشاہتیں کرسیوں، منبروں اور تاج و تخت سے چلائی، حسین نے خاک کربلا سے چلائی۔ سلطنت حسینی دیکھیے، بادشاہت سید الشہداء دیکھیے، خاک کی بالین سے۔ ایسی بادشاہت رکنے سے نہیں رکتی، تھمنے سے نہیں تھمتی، توجہ نہیں میرے دوستو۔ عجیب ہے نا سید الشہداء کی۔ اب یہ تو اندازہ لگائیے، دن بدن حسین کی شہرت میں اضافہ، دن بدن کاروان حسینی میں لوگوں کی شمولیت، دن بدن حسین سے لوگوں کی آشنائی، روز بروز حسینیت کی کاروان میں لوگوں کی شمولیت اور شرکت۔ یہ دلیل ہے اسی بات کی جسے سیدہ زینب نے دربار شام میں ببانگ دہل کا تھا، یزید تو نے سروں پہ حکومت کر لی، ہم دلوں پہ حکومت کر دے ہیں۔ ہماری حکومت چلتی رہے گی جب تک اہل دل ہوں گے، ہماری حکومت چلے گی۔ اجازت ہے آگے پڑھوں، آپ کی محبتوں کی وجہ سے، ورنہ حقیقت یہ ہے میں تھکا ہوا تھا، آلریڈی میں نوکری کر چکا تھا ایک دو جگہ پر اپنے علاقے میں تھکا ہوا تھا، میں نے معذرت بھی کر لی تھی، لیکن حکم تھا بھائی کا تو حاضر ہوا ہوں، اور چند دقائق اور پیش کروں گا۔ اگر تھکے نہیں ہیں تو ایک صلوات امام زمانہ کو ہدیہ دیجیے۔ وآل محمد وعجل فرجہم۔ اندازہ لگائیے، اہل ذوق بیٹھے ہیں، معلومات رکھنے والے اور سوشل میڈیا سے وابستہ میرے دوست، میڈیا سے کلن آپ دنیا کی معلومات رکھتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، میں جملہ پیش کر رہا ہوں، ضائع نہ کیجئے گا۔ اندازہ لگائیں حسین کی، بڑی جلدی سے پیش کر رہا ہوں چونکہ وقت کافی گزر چکا ہے، میں چاہ رہا ہوں بر وقت مجلس اختتام ہو اور اپنے ماتم بھی کرنا ہے آگے۔ جملہ میرا یہ ہے میرے عزیزوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حسین کا یہ طویل سفر
اپنے جوش و خروش سے اہل دل اور اہل درد کو اپنی تحریک میں شامل کرتے ہوئے حسین کا یہ جوش و خروش اور ہوش والا سفر اپنی آب و تاب سے ایسے روبہ سفر جاری اور ساری ہے. اندازہ لگائیں حسین وہاں بھی حکومت کر رہا ہے جہاں پر اللہ کو کوئی نہیں مانتا. توجہ نہیں کی میرے دوستو. جہاں توحید کو لفظ تبدیل کر رہا ہوں تاکہ جملہ آسان ہو, توحید کو کوئی نہیں مانتا لیکن حسینیت کو ماننے والے ہوتے ہیں. جاپان میں جلوس عزا برآمد ہوا ہے. اچھا میں دیکھ رہا تھا, یہ شاید پچھلے سال کی رپورٹنگ تھی, میں دیکھ رہا تھا ڈنمارک وہ ملک جہاں پر رسول اللہ کی توہین کی گئی. توجہ نہیں کیا. ڈنمارک میں توہین آمیز خاکے بنائے گئے, کارٹونز بنائے گئے اور توہین کی گئی نبی خاتم کی. ہم نے احتجاجات کیے. ہم ان سے دلی وابستگی نہیں رکھتے, ہم ڈنمارک سے دلی وابستگی نہیں رکھتے, لیکن ڈنمارک والے حسین سے وابستگی رکھتے ہیں. دیکھیے وہاں پر 1 ملین لوگ, 10 لاکھ لوگ جلوس عزا میں سارے شریک تھے. حیرت ہے نا جی, حیرت ہے. حسینیت کا کاروان چل رہا ہے. یہ ایسا سمندر ہے, یہ سب کو اپنے ساتھ لے چل رہا ہے. نہیں, لفظ تبدیل کر رہا ہوں, سب کو نہیں, غیرت مندوں کو لے کے چل رہا ہے. اہل حیا کو لے کے ساتھ چل رہا ہے, اہل ذوق کو لے کے چل رہا ہے. اور وقت تو میرا ختم ہو گیا, لیکن یہ جملہ مکمل کرتا چلو میرے دوستوں, اور اسی پر اختتام کر لوں تو بھی کافی ہوگا انشاءاللہ. دیکھیے امام حسین علیہ السلام کا سفر دیکھیں. دنیا عالم میں آپ کو کوئی ایسی قوم نہیں ملے گی جن کی حسین سے محبت نہ ہو, ہے نا جی. یعنی یہ تو نہیں کہ صرف ہم شیعہ لوگ ہی حسین کو مانتے ہیں اور حسین سے محبت رکھتے ہیں. دنیا میں دیکھیں اہل سنت مسلمان بھی حسین کے حسینی ہیں. میں نے کہیں پڑھا تھا ایک امام اہل سنت کا لقب رکھنے والے ایک اہل سنت عالم کا بیان تھا. ان سے کسی نے پوچھا تھا, کہا جی آپ شیعہ ہیں یا سنی؟ توجہ نہیں کیا آپ نے. شیعہ ہیں یا سنی؟ آج کل یہ ٹرینڈ ہے نا, ہر ایک کو پڑی ہوئی ہے جی آپ شیعہ ہیں سنی. انہوں نے کہا بیٹا جب سے کربلا بپا ہوئی ہے حسین نے سارے مذاہب دفن کر دیے ہیں. بس دنیا میں 2 ہی مذہبیں رہ گئی ہیں, ایک کو حسینی کہتے ہیں, دوسرے کو یزیدی کہتے ہیں. اور اگر پوچھنا چاہ رہے ہو کہ لمبی داڑھی والا کس طرف ہے تو یاد رکھنا میں حسین کی طرف ہوں. 2 ہی مذاہب ہیں. حسینیت کا مذہب, حسینیت کے مذہب میں سنی بھی ملے گا, ہے نا جی. اور لطف کی بات تو یہ ہے مسلمانوں تک بھی یہ دائرہ محدود نہیں ہے. حسینیت کے لشکر میں ہندو بھی آپ کو ملے گا, سکھ بھی ملے گا, ہے نا جی. آپ ہی کے جلوس میں, یہ پچھلی دفعہ 10ویں کو میں حاضر ہوا تھا, میری حاضری اب عجیب بات دیکھیے, 10ویں کو میں محرم کا عشرہ پڑھ رہا تھا ہنگو میں, اور نوکری میری بی بی نے لگا دی تھی پشاور میں. 10ویں کو سفر کر کے اور آ کر یہ عجیب جملہ میں نے ایک چیز محسوس کی تھی اور اپنے علاقے کے مومنین کو بتائی تھی, وہ یہ کہ میں نے عاشورہ محرم 10 محرم کو پشاور کے جلوس میں یہ عجیب اور زبردست اور خوبصورت منظر یہ دیکھا تھا کہ صرف شیعہ نہیں تھے, علم عباس کا تھامے ہوئے عیسائی بھی آ رہے تھے. کتنی حسین بات ہے جی, کتنی محبت بھری بات ہے. کاروان حسینی میں سب کو مل کے چلنا ہے. اور آخری جملہ پیش کر رہا ہوں, بس ختم ہو گئی میری مجلس. اللہ آپ کی یہ حاضری قبول کرے. سیدہ آپ سے راضی ہو. تھکے تو نہیں میرے دوست؟
آخری جملہ دے رہا ہوں، میں طالب علم ہوں، لباس روحانیت میں نے زیب تن کیا ہوا ہے، اس کے تقاضے کا خیال رکھتے ہوئے جوانوں کو آخری میسج دے رہا ہوں طالب علمانہ انداز میں، بڑی محبت سے، اگر سننے کے لیے آمادہ ہیں ایک صلوات سیدہ کو ہدیہ دیجئے۔ وعجل، اور دیکھیے یہ لفظ بہت ہی قیمتی ہے، نماز ہی کی طرح اہم فریضہ ہے کہ ہم امام زمانہ کے آنے کی دعا کریں، یہ ہمارا فریضہ ہے، ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور جملہ اسی لیے پیش کر رہا ہوں، ہم عزاداری کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے تا صبح محشر، یہ عزاداری قائم رہے گی۔ اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا جملہ پیش کروں میرے دوستوں، محبت سے سنیے گا۔ خمینی رحمت اللہ علیہ کا جملہ ہے، عزاداری قائم ہوتی رہے گی، ہوتی رہے گی، صبح قیامت تک عزاخانے اور عزاداری ہوتی رہے گی۔ امام خمینی نے فرمایا تھا، شیعو عزادارو، یہ ہرگز نہ کہا کرو کہ ہم عزاداری کو تحفظ دیں گے، بھائی تمہیں عزاداری نے تحفظ دیا ہے۔ کچھ کہا ہے میں نے میرے عزیزو، ہم نے عزاداری کو نہیں باقی رکھا، یہ عزاداری نے ہمیں ابھی تک باقی رکھا ہوا ہے، اور جب تک عزاداری باقی ہے ہم بقا میں اور عالم بقا میں سفر کرتے رہیں گے، ہم باقی رہیں گے جب تک یہ عزاداری ہوتی رہے گی۔ اور عزاداری کے لیے سبحان اللہ، عزاداری ہماری محتاج نہیں، عزاداری کے لیے توجہ ہے دوست، ہماری محتاج نہیں ہے نا جی، عزاداری کے لیے ہم محتاج ہیں، ہمیں عزاداری کی ضرورت ہے، اور اس عزاداری کی ضرورت اسی لیے ہے، تقریر اور جملے سمیٹتے ہوئے اسی لیے ضرورت ہے میرے دوستو، ہم یہاں عادت پوری نہیں کرتے، رسم ادا نہیں کرتے، عزاخانے میں ماتم کے ذریعے عبادت انجام دیتے ہیں، اور اس عبادت کا کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا اپنے انداز میں۔ یہ ماتم، یہ عزاداری اگلے سال تک، ایک تو یہ وضاحت کر دوں میرے دوستو، ہم موسمی عزادار ہمیں نہیں ہونا چاہیے، محرم ہوگا تو ماتم کریں گے، توجہ نہیں کہ میرے دوستو، نہیں یہ موسمی عزاداری نہیں، پورا سال عزاداری ہونی چاہیے، پورا سال عزاخانے میں حاضری ہونی چاہیے، پورا سال مولا کا نام ہونا چاہیے، اور ہونا اسی لیے چاہیے، میں نے کہا ہماری ضرورت ہے عزاداری، عزاداری تو ہماری ضرورت نہیں، عزاداری کے لیے ہماری ضرورت اس لیے نہیں، عزاداری صرف شیعہ انسان نہیں کرتے، عرش معلیٰ میں جبرائیل بھی عزادار ہے، یار زبان سے بات کرو میرے بھائی، فرشتے عزادار ہیں، انبیاء عزادار ہیں، مرسلین عزادار ہیں، توجہ نہیں کہ میرے دوستوں، اولیاء عزاداری کر رہے ہیں، ائمہ اطہار عزاداری کر رہے ہیں، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے، وہ ہمارے شاعر دوست نے ابھی اپنے الفاظ میں پیش کیا نا، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک بن ہاتھوں والے نے ہمارے نام لکھ دیے تھے، تبھی ہم نے حاضری دی ہے، یہ تو مولا نے بلایا تھا تب آئے ہیں، عزاداری ہماری ضرورت کا نام ہے۔ اچھا کیا وجہ ہے، کیا ملتا ہے اس عزاداری سے؟ آخری جملات پیش کر رہا ہوں اور مجلس کا نچوڑ ہے میرے عزیزوں، اور مجھے نہیں پتا میں نے آپ کو راضی کیا یا نہیں، مجھے ضرورت بھی نہیں کہ آپ کو راضی کروں، مجھے ضرورت اس بات کی ہے راضی اسے کر لوں دکھائی نہیں دیتا ہے ادھر کہیں کھڑا،
ادھر ہی کہیں کھڑا ہے، اسے راضی کرنا ہے. اور جملہ سماعت کیجئے گا میرے دوستو، آخری جملے بڑی جلدی سے پیش کر رہا ہوں، میں نے طویل سفر آگے بھی کرنا ہے. جملہ یہ ہے میرے عزیزو، ہم عزاداری کرتے ہیں، عزاداری ہماری اہم ضرورت ہے، عزاداری حسین ہماری عبادت ہے، اور یہ عبادت ہم ہرگز نہیں چھوڑ سکتے. چھوڑ اسی لیے نہیں سکتے، ہمارے قائد شہید عارف الحسینی نے یہ جملہ کہا تھا، ہم عزاداری کو نہیں چھوڑ سکتے، یہ ہماری مجبوری ہے. جس طرح مچھلیاں بغیر پانی کے زندہ نہیں رہتی، ہم عزاداری کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، نہیں رہ سکتے زندہ. یا سارت الحسین لبیک یا حسین، یا سارت الحسین لبیک یا حسین، یا سارت الحسین لبیک یا حسین. ہاتھ اٹھا کے نہیں، تھوڑا محبت سے، اگر آپ کو اگر گرانی نہ ہو اور طبیعتوں پہ اگر گرانی محسوس نہ کریں، ہاتھ اٹھا کے کہیں حیدری حیدری. جزاک اللہ. اچھا جی، عزاداری سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی، مجھے کہا جی آقا صاحب آپ نے بہت زور دیا کہ ہمیں ماتم کرنا چاہیے، عزاداری کرنی چاہیے، مجلس میں حاضری دینی چاہیے، ایسا کیوں کرنا چاہیے؟ بڑی جلدی سے پیش کر رہا ہوں. میں نے کہا بیٹا وجہ یہ ہے کہ جس مکان میں، توجہ الفاظ کی نزاکت پہ غور کیجئے گا، جس مکان میں ہم بیٹھ کے حسین کو روتے ہیں نا، یہ مکان نہیں، یہ حسین کا خیمہ ہے. نہیں کیا آپ نے توجہ میرے دوستو، یہ حسین کا ایک خیمہ ہے. خیمہ نہیں، لفظ تبدیل کر لوں تاکہ بچوں کو سننے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو. بھائی یہ عزا خانہ در حقیقت ایک کارخانہ ہے. ایک کارخانے میں خام مال آتا ہے نا، بن کے باہر نکلتا ہے. عزا خانہ میں خام ذہن آتے ہیں، حسینی بن کے باہر چل. نہیں، لفظ تبدیل کر رہا ہوں، مجھے خود لطف نہیں آیا، میں لفظ تبدیل کر رہا ہوں. بھائی عزا خانے میں لوگ یزیدی فکر کے حامل لوگ گناہگار بن کر اندر آتے ہیں، ہور بن کے واپس جاتے ہیں. یا عزاداری ہماری ضرورت ہے. یہ کارخانہ ہمیں حسینی بنائے گا، یہ کارخانہ ہمیں زمانے کا حر بنائے گا، یہ کارخانہ بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر بنائے گا. یار کچھ کہہ رہا ہوں میرے دوستو، آخری جملہ پیش کر رہا ہوں. اس کی ضرورت اسی لیے تھی، یہ عزاداری ہمارے باپ دادا نے شروع نہیں کی، اس کی بنیاد رسول خدا نے رکھی ہے، اور اس کی تاکید میرے امام نے دی ہے. یہ عزاداری، یہ عزا خانی، ہر دور میں ہر امام کو حبیب چاہیے. توجہ نہیں کہ میرے دوستوں، ہر حسین کو ایک حبیب چاہیے. 61 ہجری کے حبیب کا نام آپ کے ذہن میں نقش ہے نا؟ 1446 ہجری میں بھی ایک حسین ہے کہ نہیں ہے؟ پردہ غیبت میں ان کا مبارک نام تو محمد مہدی ہے، لیکن میں حق بجانب ہوں اگر انہیں کہوں کہ وہ اس زمانے کا حسین ہے. زمانے کے حسین کو حبیب چاہیے. کہاں سے ملے گا حبیب؟ کہاں سے ملے گا عابس شاکری؟ کہاں سے ملے گا جون غلام؟ کہاں سے ملے گا مسلم اور سجا؟ کہاں سے ملے گا زہیر ابن قیر؟ کہاں سے ملیں گے اکبر کے غلام؟ تو یاد رکھیے کہیں اور سے نہ ملیں گے، عزاداری سے ملیں گے، عزا خانوں سے ملیں گے. وقت کے حسین کو یاد رکھیے. عزا خانوں سے عباس کی وفا اور علم وفائے عباس دیکھ کے اپنے امام کی وفاداری کو سوچئے، اپنے امام کی وفاداری کا سوچئے.
ختم ہو گئی میری مجلس. میں چہرے دیکھ رہا ہوں، میں یہ چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھ رہا ہوں، یہ تڑپتے ہوئے دل آمادہ ہیں کہ ہم نے حسین پہ رونا ہے. آؤ میرے دوستو، آؤ مل کے زہرا کے بچوں کو روئیں، آؤ مل کے ان کو روئیں جن پہ رونے والا کوئی نہیں تھا. طویل مصائب میری عادت نہیں، یہ کوئی قصے کہانی تو نہیں کہ میں پڑھتا رہوں آپ سنتے رہیں اور تماشا کرتے رہیں. ادب یہ ہے کہ ماتم کرنا ہے، ادب یہ ہے کہ رونا ہے. 2 جملے اردو کے پڑھ لیتا ہوں اور پھر خواہش ہے 2 جملے میں پشتو میں پڑھ لیتا ہوں، اور جملہ میرا اردو میں ایک ہی ہے میرے دوستو. آؤ ان کو روئیں جن کو بازاروں میں رلایا گیا. آؤ ان کا ماتم کریں جن کو گلی کوچہ و بازار میں کھڑا رکھا گیا. میں بے ادبی نہیں کر سکتا، میں ہر جملہ نہیں پڑھ سکتا میرے دوستو، میری مجبوری ہے، میں ہر لفظ کتاب کا نہیں پڑھ سکتا. بس میں اتنا کہوں گا، میرا سلام ہو ان شہزادیوں پر کربلا سے شام تک پسے پشت گردن پہ ہاتھ باندھے رکھے. آئے حسین، آئے حسین. آپ کے دلوں کو میں زخمی نہیں کرنا چاہ رہا. اچھا 2 جملے پشتوں کے سن لیں، ماتم کرنا ہے. اور میں نے کہا نا میں کسے کہانیاں نہیں سنا رہا، میں مصائب سنا رہا ہوں. اور مصائب سننے کا ادب یہ ہے، اس پہ گریہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے حسین نے اپنی بہن کو ایک امانت سونپی تھی، چھوٹی شہزادی. پختوں کے مورتا یہو سواڑا بلبل آوا ہے ارمان حسین. کیفیت سے دی دوستان، کیفیت سے ایویڑانگے خرابے کے دخاور و بستر باندے سارے. تاریخ دیئے تاریخ it's the شام کلی the شام the وطن. دا وڑا بی بی چورا کم سینا چورا وڑاوا خدا شاہد دے پا عقل انگورا کٹاوا. مبلغ لور دا حسین، مجاہد لور دا حسین. it's the شام چلو کے جہاد ہو کتا کلا خرابے تا واپس راگا. امام سجاد خپلو تازبو تسترگے گڑا والی. اچانک امام سجاد در پہ اشاروں ماتام عادت لارم دوستان. امام سجاد اچانک دا تازبو جھانگا واوری دلا. مولا استرگی اچھاتے کہ دا حسین وڑا بلبلا لے لڑا دے. امام سجاد تا دے گئی دما شیرین اورورا سجاد زد شام چولو کے دیر استری شبی لگا ما ہوئی کہ ونی سا ما سینے تا ونی سا. امام سجاد والا سن اخلاص کرو وڑا بدشزدی ہوئی کہ ونی اولالا. اخیرے ٹکے قوم دوستانو مد دیر ماتام عادت نشتا. وڑا بی بی ہوئی کہ ونی اولالا. بی بی سکینہ امام سجاد تا یوا خبر ہوگا اور تدیعی سجادہ اورورا زیوہ پختنا در نکویشو یہ سوال در نکویشو. کسا دوستانو دا امام سجاد خپلا فرمان دے گا. خود امام سجاد نے فرمایا ہے. مولا فرماتے ہیں شام کی گلیوں میں مجھے 2 چیزوں نے بڑی تکلیف دی ہے. ایک مجھے شام کے لوگوں نے
اشارے کر کر کے ترسایا ہے، اور ایک میری چھوٹی سکینہ نے سوال کر کر کے جگر کو زخمی کیا۔ مولا کیا کیا پوچھا ہے بی بی نے؟ چھوٹی شہزادی نے پوچھ کے کہا بھیا سجاد ذرا یہ بتلائیے کیا سارے قیدی قید میں مر جاتے ہیں یا ان کے ہاتھوں سے کڑیاں، ان کے ہاتھوں سے بیڑیاں بھی کبھی کبھی؟ اللہ اکبر، میں پیش نہیں کر پایا، میں پیش نہیں کر پایا، میری زبان میرا ساتھ نہیں دیتی دوستو۔ دوسرا جملہ سنیے، امام سجاد سے کہا بھیا ایک اور بات کہوں، بھیا میں نے شام کے بچوں کو ماتم کرنا سکھا لیا ہے، میں نے شام کے بچوں کو اپنی بابا پہ رونا سکھا دیا ہے، لیکن بھائی سجاد ایک سوال کی وجہ سے یہ چھوٹے بچے مجھے بہت رولاتے ہیں۔ بیٹی کیا بات ہے، کون سی بات؟ بی بی نے کہا بھیا سجاد یہ شام کے بچے اشارہ کر کے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بی بی سکینہ تیرا یہ دامن کہاں جلا ہوا تھا، تیرا گریبان کہاں چاک ہوا تھا؟ میں جواب نہیں دے پاتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ Ya Hussein, 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 Ya Hussein,